السلام على من لا نبي بعده أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين۔ سورۃ یوسف جاری ہے۔ احکم الحاکمین اس کی ابتدا میں فرماتے ہیں تلک آیات الکتاب المبین، اس کتاب کی آیات واضح ہیں۔ انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، ہم نے اس قرآن کو عربی میں نازل کیا ہے لعلکم تعقلون، تاکہ تم اس کو سمجھ سکو، عقل رکھ سکو۔ آسمانی کتابوں کا نزول ہونا، نازل ہونا، اس کا ایک بہت بڑا اور اہم مقصد وہ لوگوں کی ہدایت ہے، لوگوں کی رہنمائی ہے۔ یہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا کہ جب تک وہ لوگ جو اس کے مخاطب ہیں ان کی زبان میں اس کتاب کو نازل نہ کر دیا جائے۔ گویا کہ قرآن حکیم فرقان مجید جس کو عربی میں نازل کیا گیا ہے، اور ان کے اول مخاطب جو تھے وہ اہل عرب تھے، اور اہل عرب عربی کی فصاحت و بلاغت کو جانتے تھے، یہاں تک کہ یہ اہل عرب عربی کو اپنی لونڈی سمجھتے تھے۔ اس قدر عروج تھا اور عروج کی ساری حدوں کو کراس کر چکے تھے، اپنے آپ پہ مان کرتے تھے، اس کی فصاحت و بلاغت پہ عبور رکھتے تھے، بلکہ فی البدی کلام کہنے میں ان کو مہارت حاصل تھی کہ فی البدی عربی میں اشعار کہنے کا ان کا عروج کا زمانہ تھا۔ یہی وجہ ہے اپنے آپ کو یہ عرب اور دوسروں کو یہ عجمی کہہ کر کے، بدو کہہ کر کے بلاتے تھے۔ خالق کائنات رب ارض و سما نے ان کے لیے قرآن کو عربی میں ہی نازل کیا، اور یہ عربی زبان اپنی فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے، اپنے معنی مطالب کے لحاظ سے دنیا کی سب سے بہترین، افضل اور اعلیٰ زبان ہے۔ خالق کائنات رب ارض و سما فرماتے ہیں نحن نقص علیک احسن القصص، کہ ہم نے احسن القصص، قصہ جس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا پیچھا کرنا، حقیقت کو بیان کرنا، یہاں احکم الحاکمین نے احسن القصص کا لفظ بولا ہے، اور اس احسن القصص سب سے بہترین قصہ جو ہے وہ یوسف علیہ السلام کا قصہ ہے، جو سورت کے نام سے واضح ہے، جس سورت کا نام ہی سورت یوسف ہے۔ اور اس واقعے میں حسد بغض کا انجام کیا ہے اس کا تذکرہ تفصیل کے ساتھ موجود ہے، اور یہ وہی حسد ہے کہ ان کے بھائی ہی ان کے بارے میں حسد کرتے تھے۔ یہ حسد اور بغض آنات کا انجام خالق کائنات رب ارض و سما نے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ اور پھر یہ دشمنی، یہ حسد اپنی جگہ پہ، لیکن اللہ رب العزت کا اپنے بندے کی تائید کرنا، نصرت کرنا، اور احکم الحاکمین کا اپنے بندے کی حفاظت کرنا، احکم الحاکمین نے وہ کرشمہ میں نقل کیا ہے کہ لوگوں کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے، وہ لوگ کیا چاہتے ہیں۔ بھائی حسد کی آگ جو بھڑک رہی تھی اس کی انات پر کیا کچھ نہیں کیا، لیکن خالق کائنات رب ارض و سما نے اس کا صلہ کیا عطا کیا، جس کو لوگ مارنا چاہتے تھے، ختم کرنا چاہتے تھے۔ احکم الحاکمین اپنی قدرت کا کرشمہ دکھا کر یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جو لوگ چاہتے ہیں وہ نہیں ہوتا، ہوتا وہی ہے جو عرش کا مالک چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ احکم الحاکمین نے اس کرشمے کا اظہار کیا ہے۔
اور پھر ان سرکشیوں کا نتیجہ کیا نکلا وہ بھی اس صورت میں بتایا گیا ہے، اور پھر انسانی عوارض حوادثات کا تذکرہ اس صورت میں موجود ہے۔ اور اس قصے میں بہت سارے سبق، بہت سارے دروس اور عبرت انگیز جو پہلو ہیں اس صورت میں، اس قصے میں بیان کیے گئے ہیں۔ اس وجہ سے اس کو خالق کائنات رب ارض و سما فرماتے ہیں نحن نقص علیک احسن القصص۔ اس کو احسن القصص اس لیے کہا گیا ہے جس کی وجوہات یہ ہے۔ احکم الحاکمین فرماتے ہیں وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، اس سے پہلے آپ کو اس کی خبر نہیں تھی۔ گویا کہ نبی جو ہوتا ہے وہ غیب نہیں جانتا، اس وقت تک نہیں معلوم ہوتا جب تک اللہ کی طرف سے وحی نہیں آ جاتی۔ احکم الحاکمین فرماتے ہیں بما اوحینا الیک ھذا القرآن، ہم نے آپ کی طرف یہ قرآن کو وحی کیا ہے۔ وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، اس سے پہلے آپ اس کو نہیں جانتے تھے، غافل تھے۔ احکم الحاکمین نے اس قصے میں حضرت یوسف علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے، اور وہ بھائیوں کا گھر سے نکال کر لے جانا، کنویں میں پھینک دینا، اور پھر کنویں سے حضرت یوسف علیہ السلام کا باہر آنا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کا مصر جانا، اور مصر سے بادشاہ کا خریدنا۔ احکم الحاکمین نے اس کا تذکرہ کیا ہے وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِن مِّصْرِ لِامْرَأَتِهِ أَكْرِمِي مَثْوَاهُ عَسَىٰ أَن يَنفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا، اور جب اس شخص نے جس کو خریدا تھا مصر کا، اور اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس وقت ریان بن ولید یہ حکمران تھا مصر کا، اور اس کا ایک وزیر تھا جو عزیز مصر تھا، اور وہ خزانے کا بادشاہ تھا، اس کو خزانے کے اوپر گورنر تھا۔ یہ وہ آدمی تھا جس نے یوسف علیہ السلام کو خریدا تھا، اور وہ عورت جس کے بارے میں نام بتایا جاتا ہے اس کی بیوی جس کا نام رائل یا جس کو زلیخا کہا جاتا ہے، عرف میں اس کا نام مشہور کر دیا گیا ہے، وہ یہ تھے جنہوں نے یوسف علیہ السلام اور خریدا اس لیے تھا عَسَىٰ أَن يَنفَعَنَا، قریب ہے کہ ہمیں اس سے کوئی نفع حاصل ہو، یا پھر أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا، یا پھر ہم اس کو اپنا لخت جگر، اپنا بیٹا بنا لیں گے۔ اور کہا تھا وَقَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اللہ فرماتے ہیں یہ تھا وہ سبب ہم نے یوسف علیہ السلام کو مصر میں جگہ عطا فرمائی۔ کہاں سے گئے اور کہاں سے نکالا اور کہاں سے آئے، وَقَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، ہم نے مصر میں یوسف علیہ السلام کو جگہ عطا فرمائی۔ احکم الحاکمین نے آگے تذکرہ کیا ہے وہ جب وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُکْمًا وَعِلْمًا، جب یوسف علیہ السلام بڑی عمر کو بلوغت کو پہنچے، احکم الحاکمین فرماتے ہیں پھر ہم نے حکمت اور علم عطا فرمایا۔ یہ وہی عمر تھی کہ جس جوانی کی عمر میں وہ رائل اور زلیخا آپ پہ فریفتہ ہوئی، اور خالق کائنات رب ارض و سما نے اس کا بھی تذکرہ کیا ہے وَلَقَدْ حَمَّتْ بِهِ وَحَمَّ بِهَا، اور وہ اس کی طرف راغب ہو چکی، وَحَمَّ بِهَا، اور یوسف علیہ السلام بھی اس کی طرف مائل ہو گئے۔ یہاں ترجمے کے اعتبار سے میں تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ ایک ترجمہ تو یہ ہے وَلَقَدْ حَمَّتْ بِهِ وَحَمَّ بِهَا، اور وہ یوسف علیہ السلام کی طرف مائل ہوئی اور یوسف علیہ السلام بھی اس کی طرف مائل ہوئے۔ ایک ترجمہ وَحَمَّ بِهَا، اور یوسف علیہ السلام بھی اس کی طرف مائل ہو جاتے، ایک ہے کہ مائل ہو گئے اور دوسرا ہے مائل ہو جاتے، لولا اَرَّىٰ بُرْهَانَ رَبِّی، اگر اللہ کی دلیل کو نہ دیکھتے۔ لیکن یہاں پہ ترجمے کے اعتبار سے ایک کی یہ ہے یوسف علیہ السلام کے دل میں کوئی خیال پیدا ہی نہیں ہوا تھا، زلیخا کے بارے میں یا رعیل کے بارے میں کوئی خیال پیدا ہی نہیں ہوا تھا، انہوں نے کوئی توجہ ہی نہیں دی تھی کہ جب زلیخا نے کہا حیت لک، میری طرف توجہ کیجئے، تو یوسف علیہ السلام نے ان کی طرف توجہ نہیں دی، بلکہ آگے سے یہ اظہار کر دیا کہ اللہ کی برہان کو دیکھ کر کے اس کا انکار کر دیا۔
دوسری بات یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کے دل میں ان کی فریفتہ کرنا، ان کا مکر اظہار کرنا، اللہ کے اس نبی کے دل میں یہ بات پیدا ہو چکی تھی، وہ ہم بہا وہ مائل ہو چکے تھے۔ یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، دل میں خیال پیدا ہونا اور بات ہے، اس کے اوپر عمل کرنا اور بات ہے۔ اور یہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ ایک دل کے اندر خواہش کا پیدا ہونا اور ایک ہے دل کے اندر کسی چیز کا نہ پیدا ہونا۔ کمال یہ ہے کہ دل کے اندر خواہش پیدا ہو، دل کے اندر خواہشات ابھریں، خیالات پیدا ہوں اور پھر اس سے بچ جانا، یہ کمال درجے کا اعزاز ہے۔ اور اس سے مراد یہ بھی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں جب اس نے کہا وقالت حیلت تلک، کہ یوسف میری طرف دیکھو تو صحیح، قال معاذ اللہ، پھر کہا تھا کہ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، انہو ربی احسن مثوا انہو لا یفلح الظالمون۔ گویا کہ یوسف علیہ السلام کے دل میں خیال پیدا ہو جانا یہ کوئی گناہ نہیں ہے اور رسالت اور عظمت کے پہلو کے منافی نہیں ہے۔ کمال کا درجہ یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کے دل میں خیال پیدا ہو، نفس یہ بات یہ چیز آئے، یہ اظہار اور خیالات پیدا ہونے کے باوجود کو بندہ اس پہ کنٹرول کرے اور اس پہ اللہ کی پناہ طلب کرے، یہ کمال درجے کا ایمان ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے اسی کمال درجے کے ایمان کا تذکرہ احکم الحاکمین فرماتے ہیں۔ احکم الحاکمین نے پھر ان عورتوں کا تذکرہ کیا ہے جنہوں نے اس زلیخا کو طعنہ دیا تھا کہ تیری حیثیت کیا ہے، تو عزیز مصر کی بیوی ہے اور اس ایک غلام کے پیچھے چل پڑی ہے اور اس کے اوپر فریفتہ ہو رہی ہے۔ احکم الحاکمین نے ان لوگوں کا بھی تذکرہ کیا ہے، اللہ اکبر، کہ انہوں نے اپنے ہاتھوں کو کاٹ لیا اور کہا وَقُلْ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرٌ إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ، کہ یہ تو کوئی بشر نہیں ہے، یہ تو کوئی فرشتہ ہی لگتا ہے، اتنا حسن اور جمال ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اشعار میں فرماتی ہے کہ وہ یہ لوگیں تھیں، یہ وہ عورتیں تھیں جنہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھ کر کے اپنے ہاتھوں کو کاٹ لیا۔ اگر وہ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اور جمال کو دیکھ لیتی، وہ اپنے آپ کو ہی قتل کر ڈالتی۔ یوسف علیہ السلام کو حسن اپنی جگہ پہ، لیکن جو عزت، جو مقام، جو حسن اور جمال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عطا فرمایا تھا، وہ تو اس سے بھی زیادہ تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کا ہی تذکرہ کرتے ہوئے فرماتی ہیں کہ میرے نبی کو جو اللہ نے حسن دیا ہے وہ حسن یوسف سے بھی زیادہ حسن دیا ہے۔ خالق کائنات رب ارض و سما نے اس قصے کے حوالے سے حضرت یوسف علیہ السلام کے صبر کا درس دیا ہے کہ جب یوسف علیہ السلام کے پاس بھائی آئے اور بنیامین کو رکھنے کا سبب اللہ نے پیدا کر دیا، تو خالق کائنات رب ارض و سما اس کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے کہا کہ بنیامین نے چوری کی ہے، انہوں نے کہا کہ اس سے پہلے اس کے بھائی نے بھی چوری کی تھی، نعوذ باللہ۔ گویا کہ وہ یوسف علیہ السلام کے اوپر یہ الزام لگا رہے تھے۔ حالانکہ یوسف علیہ السلام کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام نے ان کو پہچان لیا تھا، یہ میرے ہی بھائی ہیں۔ اب جانتے ہوئے کہ انہوں نے میرے اوپر اتنا ظلم کیا ہے، میرے وہ سب کچھ سامنے ہے، لیکن پھر بھی الزام سن رہے ہیں کہ یہ وہی اس کا بھائی بھی ایسا ہی چور تھا، نعوذ باللہ اس نے بھی پہلے چوری کی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام اس پہ صبر کرتے ہیں۔ قالوا ان یسرق فقد سرق اخ له من قبل، کہ یہ چور ہے تو اس سے پہلے اس کا بھائی بھی چور تھا۔ فاصرها یوسف فی نفسه، اللہ فرماتے ہیں یوسف علیہ السلام نے اس بات کو واضح نہیں کیا کہ تم کس پہ الزام لگا رہے ہو، میرے اوپر الزام لگا رہے ہو، بلکہ اس بات کو پوشیدہ کر دیا۔ فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ، اپنے دل میں اس کو چھپا لیا کہ میں تو تمہاری حقیقت کو جانتا ہوں، اب تم اس بات کو کر رہے ہو۔ یہ یوسف علیہ السلام کا صبر تھا۔ اور پھر خالق کائنات رب ارض و سما نے حضرت یعقوب علیہ السلام کا صبر کا بھی سبحان اللہ تذکرہ کیا ہے۔
قال بل سولت لكم انفسكم امر فصبر جميل عسى الله ان ياتيني بهم جميعا انه هو العليم الحكيم۔ جب یہ بھائی بنیامین کی خبر لے کے آئے تو حضرت یعقوب علیہ السلام جو پہلے ہی یوسف علیہ السلام کی وجہ سے، جدائی کی وجہ سے غمزدہ تھے، وہ فرماتے ہیں فصبر جمیل، اب میرا تو صبر ہی ہے، میں صبر ہی کرتا ہوں، قریب ہے اللہ رب العزت ان سب کو میرے پاس جمع کر دے، میرا ایمان ہے وہ یقین ہے۔ اور وَتَوَلَّا عَنْهُ وَقَالَ يَا آسَفَا، یا آسفا کا مطلب ہوتا ہے ہائے، جس طرح انسان بڑا شدت اور غم کی وجہ سے آواز پیدا کر دیا، یا آسفا، ہائے یوسف، وَبْيَزَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُسْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں وہ غم کی وجہ سے اور رونے کے سبب کی وجہ سے وہ بوئے نور ہو چکی تھی۔ اللہ اکبر۔ قالوا تاللہ تفتح تذکر یوسف، انہوں نے کہا کہ بیٹے کہنے لگے کہ ابا کیسا تو یوسف کا غم کرتا ہے، ہمیں تو ایسا لگتا ہے تو ہلاک ہو جائے گا اور یوسف کے غم کو نہیں بلائے گا، ہر وقت یوسف یوسف ہی کرتا رہتا ہے، یوسف کا تذکرہ کرتا رہتا ہے۔ کہا کہ یا بنی، اے میرے بیٹو، اذهبوا، جاؤ، فتحسسوا من یوسف واخیہ، جاؤ یوسف اور اس کے بھائی کو تلاش کر کے لاؤ، ولا تیأسوا من روح اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، میں اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوں، مجھے جدائی کا غم ہے، ایک یوسف کی جدائی اور پھر بنیامین کی جدائی، میں اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوں۔ آپ یقین کیجئے، تصور کیجئے، اتنا سبق اور درس ہے۔ اور پھر خالق کائنات فرماتے ہیں انہو لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، اس لیے کہ کافر ہی ہیں جو اللہ کی رحمت سے نا امید اور مایوس ہو جاتے ہیں۔ مومن کی یہ شان نہیں ہے کہ اللہ کی رحمت سے یہ وہ مایوس ہو۔ حضرت یعقوب علیہ السلام ہمارے لیے سبق اور درس دے رہے ہیں کہ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، اور یہی وجہ تھی حضرت یعقوب علیہ السلام کا صبر اور اللہ کی رحمت پہ امید رکھنا۔ خالق کائنات رب ارض و سما نے وہ قط لایا کہ یوسف علیہ السلام اور یہ سارا خالق کائنات نے ان کی ملاقات کا سبب بنایا۔ اللہ احکم الحاکمین اس کا تذکرہ کیا ہے، لیکن جب واضح ہو گیا کہ یہ بھائی ہیں اور بھائیوں کو معلوم ہو گیا، قالوا اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، جب یوسف علیہ السلام کی باتوں کو سنا تو کہنے لگے کیا تو ہی یوسف ہے؟ قال انا یوسف ھذا اخی، ہاں میں ہی یوسف ہوں، یہ میرا بھائی ہے۔ قد من اللہ علینا، اللہ اکبر، فرمایا کہ یہ جو کچھ ہوا ہے یہ اللہ نے ہم پر احسان کیا ہے، یہ اعزاز، یہ عزت، یہ تکریم، یہ مصر کی بادشاہت جو ملی ہے، قد من اللہ علینا، یہ اللہ نے ہم پر احسان کیا ہے۔ انہو من یتقی ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اس کا وجہ اور سبب یہ ہے کہ جو اللہ کے تقوی کو اختیار کرتے ہیں، جو صبر کے دامن کو پکڑتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے بندے کے کسی بھی معاملے کو، اجر کو ضائع نہیں کرتے، احسان کا بدلہ عطا کرتے ہیں۔ قالوا تاللہ لقد آثرک، خالق کائنات رب ارض و سما نے اس بات کا بھی تذکرہ کیا ہے جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے لیے کہا تھا۔ یہ سارے ظلم یاد ہوں گے، ہر بات یاد آئی ہوگی، اور فرما دیا قال لا تثریب علیکم اليوم، آج تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین، میرے بھائیوں جو تم سے غلطی ہوئی ہے، نسیان ہوا ہے، خطا ہوئی ہے، تمہیں شیطان نے بہکا دیا ہے، صحیح راستے سے ہٹا دیا ہے، یغفر اللہ لکم، میں تمہارے لیے اللہ سے استغفار کروں گا، مغفرت کروں گا، وہو ارحم الراحمین، وہ اللہ رحم و کرم کرنے والا ہے۔ پھر وہ اپنا قمیض بھیجا حضرت یعقوب علیہ السلام کی طرف۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب یہ وہ قمیض کو رکھا، اللہ نے بینائی کو واپس کر دیا، اور پھر کہا قالوا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا، اب عاجزی اور انکساری اور ذلت کے سامنے، ذلت کے لے کر کے اپنے باپ کے سامنے یہ کہہ رہے ہیں قالوا یا ابانا استغفر لنا، اے ہمارے باپ ہمارے لیے استغفار کیجئے، یقیناً انا کنا خاطئین، ہم سے ہی خطا ہوئی ہے، ہم ہی گناہ کرنے والے ہیں۔ قال سوف استغفر لکم،
ربی، حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا ان قریب میں تمہارے لیے استغفار کروں. اسی وقت استغفار نہیں کیا، یہ نہیں کہا کہ ٹھیک ہے تمہارے لیے استغفار. قال سوف استغفر. یہاں ایک راز جو نقطے کی بات وہ یہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے دو سبب کی وجہ سے، ایک سبب تو یہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا، فرمایا سوف استغفر لکم ربی، قریب ان قریب میں تمہارے لیے استغفار کروں گا. اور وہ ان قریب یہ تھا رات کے آخری حصے میں، تہجد کے ٹائم، رات کی تنہائی میں میں تمہارے لیے اللہ سے استغفار کروں گا. یا پھر دوسرا نقطہ یہ ہے کہ میں پہلے یوسف سے پوچھ لوں، جس کے اوپر تم نے ظلم کیا ہے نا، جن کے اوپر زیادتی کرتے رہے ہو، سوف استغفر، ان قریب میں تمہارے لیے استغفار کروں گا. پہلے یوسف سے میں پوچھ لوں یوسف تمہیں معاف کرتا ہے یا نہیں کرتا، اگر وہ معاف کرتا ہے تو میں تمہارے لیے استغفار کروں گا. اور یہ وہی الفاظ تھے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فتح عطا فرمائی، فتح مکہ عطا کیا، تو خالق کائنات رب ارض و سما نے اتنا بڑا اعزاز دیا، اتنی بڑی فتح مبین سے مالا مال کیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ کفار مکہ، وہ مشرکین مکہ، وہ ظالم مکہ کھڑے تھے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ظلم کرتے رہے، اصحاب رسول پہ ظلم کرتے رہے. تو خالق کائنات رب ارض و سما نے اپنے نبی کو اتنی فتح مبین عطا فرمائی. اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لا تثریب علیکم اليوم، اے مکہ والو جاؤ میں نے تمہیں معاف کر دیا، اس طرح معاف کر دیا جیسے یوسف نے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا تھا. لا تثریب علیکم اليوم، آج تمہارے لیے کوئی گناہ کی سزا نہیں ہے، جاؤ میں تمہیں معاف کرتا ہوں. خالق کائنات رب ارض و سما نے یہاں تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب، عقل والوں کے لیے اس قصے میں بہت ساری عبرتیں ہیں، بہت سارے سبق ہیں، بہت سارے دروس ہیں. ما کان حدیثا یفترا، یہ کوئی ایسی باتیں نہیں ہیں جو گھڑ لی گئی ہیں، اپنی طرف سے قصے بنا لیے گئے ہیں. ولکن تصدیق الذی بین یدیہ وتفصیل کل شیء وہدی ورحمۃ لقوم یؤمنون. خالق کائنات رب ارض و سما فرماتے ہیں یہ گھڑی ہوئی نہیں ہے کہ یہ اپنی طرف سے قصے نہیں بنائے، بلکہ یہ پہلی باتوں کی تصدیق کرنے والی ہے اور تفصیل کے ساتھ ہر چیز کو کھول کھول کر بیان کرنے والی ہے. اور یہ ہدایت ہے اور یہ رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں. گویا کہ اس سورۃ یوسف میں جس کا تعلق 12ویں اور 13ویں پارے کے ساتھ ہے، اللہ رب العزت نے بہت سارے قصص رکھے ہیں، بہت سارے دروس ہیں جو ہمارے لیے سبق حاصل کرنے کا ذریعہ اور سبب بنتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں ان دروس اور سبقوں سے عبرت پکڑنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. یہاں ایک پہلو ہے کہ اللہ رب العزت بعض دفعہ آزمائش اور تکلیف اور مصائب کے بعد ایسا انعام عطا فرمانا چاہتے ہیں. دیکھیے حضرت یوسف علیہ السلام آزمائش سے دوچار ہوئے، لیکن یہ آزمائش سبب بنی بادشاہت مصر کا. بعض دفعہ اللہ آزمائش تو دیتے ہیں، پریشانی اور غم تو آتے ہیں، لیکن اس کے پیچھے جو انجام ہوتا ہے وہ بہت پیارا ہوتا ہے، وہ بہت اچھا ہوتا ہے. یہی وہ انجام یوسف علیہ السلام کے آزمائش کے بعد تھا. اللہ تعالیٰ نے اتنی عظمت، اتنا رفعت اور مقام عطا فرمایا، بادشاہت عطا فرمائی. اللہ رب العزت ہمیں بھی ان واقعات سے، ان قصص سے دروس سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ